الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مثالی خواتین کی سیریز چل رہی ہے، تو اس میں آج بھی انشاءاللہ العزیز امہات المؤمنین میں سے سیدہ طاہرہ مطہرہ محبوبہ حبیب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے ماہ شعبان کے متعلق کچھ بات کرنی ہے۔ شعبان کا مہینہ یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اور رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، شعبان کے تاریخوں کو یاد رکھا کرتے تھے، اور اس کے اندر ایک 15 شعبان کی رات بھی آتی ہے جو بڑی ہی مبارک رات ہے۔ شعبان کا مہینہ اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے، اور اسے شعبان المعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اسلامی مہینے بھی 12 ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان المبارک اور شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ یہ 12 مہینے ہیں اسلام کے۔ ہمیں یہ دن بھی یاد رکھنے چاہیے، مہینے بھی یاد رکھنے چاہیے، یعنی کہ تاریخیں بھی اور سال بھی اسلامی ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا بھی اہتمام کریں۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ رمضان کے احترام اور رمضان کی صحیح تعداد کو سامنے رکھنے کے لیے، صحیح دن کو سامنے رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخوں کا پورا خیال رکھا کرتے تھے، اس کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ شعبان کے بارے میں 15 شعبان کی رات بہت فضیلت والی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں: ایک شب جمعہ کی رات، ایک عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر، اور رجب کی پہلی رات اور نصف شعبان کی رات۔ فرماتے ہیں کہ ان 5 راتوں میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ان کے اندر دعا مانگنا، عبادت کرنا یہ مستحب ہے، یہ فرض یا واجب نہیں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بات بھی موجود ہے، دوسری طریقوں سے 5 راتیں بتائی گئیں: 8 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ اور 10 ذوالحجہ۔ 3 راتیں یہ ہیں، اور چوتھی رات عید الفطر کی رات ہے، اور 5ویں رات شعبان کی 15ویں نصف شعبان کی رات ہے، کہ ان 5 راتوں میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ نصف شعبان، 15 شعبان کی رات کے بارے میں حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت خصوصیت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت خاص طریقے سے مغرب کے بعد ہی لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور ندا دینے والا ایک ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی پریشانی میں مبتلا کہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں، ہے کوئی بیمار کہ میں اس کو شفا عطا کروں۔ یہ ندائیں روزانہ ہر رات تہجد کے وقت ہوتی ہیں، آخری پہر میں، لیکن 15ویں شعبان کی 15ویں رات کو یہ فضیلت، اس کی خاص یہ ہے کہ یہ مغرب کے بعد سے ہی یہ آوازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات کو اللہ رب العزت کو منانے کا اہتمام کریں اور خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس رات اللہ رب العزت کی مغفرت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، چند ایک گناہ گار ایسے ہیں، ان کے علاوہ پوری مخلوق کے اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں، مسلمانوں کی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت اس رات اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ کتابوں میں بات موجود ہے کہ قبیلہ بنو کلب ایک مشہور قبیلہ تھا جو بکریاں پالنے میں خاص
جو ہے نا شہرت رکھتا تھا، اور ان کے ہر گھر میں بکریاں ہوتی تھیں، درجنوں ہی نہیں سینکڑوں اور ہزاروں بکریاں ہوتی تھیں۔ جب پورے قبیلے کی بکریاں ایک ساتھ نکلا کرتیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان وادی کو بھر دیا کرتی تھیں، اتنی بکریاں ہوتی تھیں۔ پھر ان بکریوں کی تعداد نہیں، بکریوں کے جسموں پر جو بال ہیں ان کی بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں، اتنی رحمت کی اور مغفرت کی اور بخشش کی یہ رات ہے، اسی لیے اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے رات، عربی میں لیل کہتے ہیں، اور برات کا مطلب ہے جہنم سے برات۔ تو شب برات جو کہا جاتا ہے ہمارے عرف میں، وہ جہنم سے برات کی نسبت سے اس کو کہا جاتا ہے۔ اس رات کی اور بھی چند خصوصیات ہیں جو انشاءاللہ ابھی بتائی جائیں گی، تاہم ابھی ہم اس چیز کو دیکھیں جو اصل بات سمجھنے والی ہے کہ مغفرت تو سب کی ہو رہی ہے سوائے چند گناہ گاروں کے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے اندر سے ان گناہوں کو نکالنا ہے۔ اگر کہیں خدا نخواستہ ہمارے اندر ان میں سے کوئی 1 2 یا چند گناہ موجود ہیں تو توبہ کر کے ہمیں اپنے ان گناہوں سے معافی مانگنی ہے اللہ رب العزت سے، پھر انشاءاللہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے ان گناہوں سے توبہ نہ کی، یہ گناہ ہمارے اندر موجود رہے، تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ گناہوں اللہ رب العزت بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، تو انہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس مبارک رات میں ہماری مغفرت ہو جائے تو ان گناہوں کو جو بھی بتائے جائیں گے، جو خود نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمائے ہیں، ہم سچی نیت کے ساتھ توبہ کریں، ان گناہوں کو چھوڑیں، پھر انشاءاللہ ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے ان گناہوں کو نہ چھوڑا تو گویا مغفرت کی اس رات میں بھی ہم محروم رہیں گے، گویا ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہماری مغفرت ہو۔ سمپل سی بات یہ بنتی ہے، اگر چاہتے ہیں مغفرت ہو جائے تو ان باتوں کو ہم دل کے کانوں سے سنیں بھی اور اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شرک کرنے والے کی شرک کرنے والے کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو تمام صفات میں وحدہ لا شریک مانیں۔ اللہ رب العزت اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہیں اور اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہیں۔ تو پہلا گناہ تو یہ ہے، شرک سے انسان بچے۔ دوسرا گناہ، جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ دل میں کسی کے لیے انتقام ہو، بغض ہو، بدلہ لینے کی اور اس کے تباہ ہو جانے کی تمنائیں دل کے اندر ہوں، جس دل کے اندر یہ کینہ ہوگا اس کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہوتی، اور حدیث ہی کے مطابق شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یعنی اتنا برا گناہ کہ جس کے دل میں یہ ہو، نہ اس کی شب برات میں مغفرت، نہ شب قدر میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کینہ سے توبہ کریں اور اپنے دل کو بے کینہ کریں، صاف کریں۔ کینہ کہتے ہیں کس کو ہیں؟ کینہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی بات آ جائے، ہم اس کی بربادی کا، تباہی کا، اس کے بارے میں برا سوچیں، انتقام کے جذبے ہمارے اندر موجود ہوں، اس کو ہم اپنے اندر سے نکالیں، اس بدخواہی کو اپنے اندر سے نکالیں۔ جس سینے کے اندر کینہ ہوگا کسی مسلمان کے لیے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ہم اپنے دلوں کو غور کریں، ہمارے دلوں میں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بعض رشتہ داروں کے لیے، بعض دوستوں کے لیے، بعض کاروباری ساتھیوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے اور لوگوں کے لیے دلوں میں کینہ ہوتا ہے، تو اس صاحب کینہ کو بتا دیا گیا کہ تمہاری مغفرت نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم توبہ نہ کر لو۔ توبہ کر لے گا مغفرت ہو جائے گی۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ایک مرتبہ یہ بیان کیا تو میری ایک محرم رشتہ دار خاتون ہے، ان کا مجھے فون آیا، کہنے لگی کہ ابراہیم، میرے ایک قریبی رشتہ دار ہیں، انہوں نے مجھے اتنی تکلیف دی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت پریشان میں رہی ہوں، لیکن میں نے ان کو معاف تو کر دیا، لیکن جب وہ سامنے نظر آتی ہیں نا تو دل میں تکلیف اٹھتی ہے اور ایک پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں، تو کیا یہ بھی کینہ ہے؟ تو میں نے ان کو کہا یہ کینہ تو نہیں ہے، جب آپ نے ان کو معاف کر دیا، ان کے لیے دعائے خیر ہو رہی ہے، ان کو آپ نے ہدیے بھی بھیج دیے، اب یہ کینہ تو خیر نہیں ہے، اب یہ دل کی کیفیت یہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے پوچھا تو میں حیران تھا، پریشان تھا، جواب کیا دوں؟ تو ایک دن مطالعہ کر رہا تھا
تو پڑھتے ہوئے ایک بات آئی حدیث کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ایمان لانے کے لیے جب تشریف لائے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام نے ان کے ایمان کو قبول کیا اور ان کو کہا کہ میرے سامنے زیادہ نہ آیا کرو، مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ تو اگر ہمارے کسی دوست نے ہمارے ساتھ برا کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو معاف کر دیں، یا بدلہ ہی لینا ہے تو اتنا ہی بدلہ لے لیں جتنا اس نے ہمارے ساتھ برا کیا، ورنہ معاف کرنا ہی بہتر ہے تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ معاف کرنے میں ہمیں فائدے ہی فائدے ہیں، ایک تو ہماری مغفرت ہو جائے گی، دوسرا جب ہم معاف کر دیں گے ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، ذہن پرسکون ہو جائے گا اور ہماری رات کی نیند بھی بہتر ہو جائے گی۔ جو ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں وہ ذہنی طور پر بھی پریشان رہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز غور کیجئے، دنیا کے اندر مختلف لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھا کیا، کبھی برا نہیں کیا، ان کے دل میں ہمارے لیے کینہ پیدا نہیں ہوگا۔ ایک وہ لوگ ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، زندگی بھر کبھی کوئی رابطہ نہ ہوا، ان کے لیے بھی کینہ نہیں ہوگا۔ کینہ ہمیشہ ہوگا ہی ان کے لیے جنہوں نے ہمارے ساتھ کچھ برا کیا ہوگا یا ہمیں تکلیف پہنچائی ہوگی، ہمیں غمگین کیا ہوگا۔ کینہ ہوتا ہی ایسے لوگوں سے ہے۔ جس نے ہمیشہ ہمارا اچھا کیا اس کے لیے تو کینہ نہیں آتا، جس سے کبھی رابطہ ہی کوئی نہیں، جان پہچان ہی نہیں، اس کے لیے بھی نہیں آتا۔ کینہ آتا ہی ان جان پہچان والوں کے لیے ہے جو ہمارے ساتھ ہمارے حساب سے کہیں برا کرے، ہمارے مزاج کے خلاف، ہماری مزاج کے خلاف انہوں نے ہم کر دیا، بس دل میں کینہ آ گیا۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ تم اپنے دل کو صاف کرو۔ ٹھیک ہے، اس نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، تمہیں جنت چاہیے تو تم معاف کرو، دنیا کو پاک اور صاف رکھو، اپنے دلوں کو صاف رکھو۔ تو شریعت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم بے شک اس نے ہمارے ساتھ برا کیا، ہم اپنے دل کو صاف رکھیں، معاف کر دیں۔ بہترین درجہ اگر بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی جتنا کہ اس نے برا کیا، اس سے زیادہ تو کیا تو ہم ظالم ہو جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم معاف کر دیں۔ تو آنے والی رات، اب آنے والی ہے یہ رات چند دنوں بعد، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے تو پھر ہم کینے سے توبہ کریں۔ تیسری چیز، شراب پینے والا، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ تو آج کل شراب اور نشے کی اتنی چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ چند دن پہلے یہاں بچے کچھ کارٹون دیکھ رہے تھے، تو اس کارٹون کے اندر شراب کا ذکر آیا۔ میں حیران ہوا، میں نے بچوں کو سمجھایا، میں نے کہا ہم جب چھوٹے تھے ہمارے تو کانوں میں یہ لفظ بھی نہیں ہم نے سنا تھا۔ اب وہ کارٹون کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر اس کی کراہیت اور اس کی وہ چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہماری نئی نسل کو بہت ساری ایسی چیزوں کی کراہیت کا علم ہی نہیں جو شریعت کے اندر بری ہیں۔ کارٹون دیکھ دیکھ کے بہت ساری چیزوں کو وہ اس سے مانوس ہو رہے ہیں ان کے ذہن۔ تو اس کے خطرات بہت بڑھتے ہیں، جوانی اور لڑکپن میں معاملات بڑھتے ہیں۔ بہرحال شراب اور کسی بھی قسم کا نشے کا عادی، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ چوتھی چیز، چوتھا گناہ قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا۔ یہ گناہ بھی بہت عام ہو چکا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رشتہ داری نبھائیں، وہ توڑیں ہم جوڑیں، وہ محروم کریں ہم عطا کریں، وہ برا کریں ہم اچھا کریں۔ یہ تعلیم ہمارے لیے، ہم اس کو اپنائیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے تو اپنے رشتہ داروں سے دل صاف کر لیں۔ اگر چاہتے نہیں ہیں کہ ہماری مغفرت ہو تو پھر حدیث میں تو واضح موجود ہے کہ قطع رحمی کرنے والے کی، رشتے ناطے توڑنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو تو ہم رشتہ داریاں جوڑ لیں۔ گو انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم زیادتی کیے، لیکن اپنی فائدے کے لیے، اپنی جنت کے لیے ان کو معاف کر دیں، معاملے کو دنیا میں حل کر لیں۔ پانچواں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ عجیب ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ حدیث میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے، وہ مرد جس کے ٹخنے ڈھکے رہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرماتے، اس مبارک رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی پر رحمت کی اگر نظر نہ فرمائیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہونی تو بھئی کب ہونی ہے مغفرت؟ آج ہمارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ یہ ایسی وعید ہے، ہم اتنی بڑی بڑی وعیدوں کو سن کے بھی ہمارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حدیث میں رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ مغفرت نہیں ہوتی، ہم آگے سے
اس پہ پوائنٹس نکالتے ہیں، نقطے نکالتے ہیں، یوں نہیں کہا ہوگا، وہ نہیں کہا ہوگا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، اور حیل مختلف قسم کی حجتیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وضاحت سے موجود صرف نماز کے وقت مردوں کے لیے ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم نہیں ہے، یہ ہر وقت کی بات ہے، ہر وقت کا حکم ہے۔ اور حدیث میں موجود شب برات میں بھی جو لوگ ٹخنے ڈھک کر رکھتے ہیں مرد، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی سخت بات سن کر بھی اگر ہمارے دل نہیں ڈر رہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے دل او اشد قسوہ، پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے۔ اور کیوں ہو چکے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ گناہوں کا یہ اثر ہے، گناہوں کے اندر یہ خاص صفت ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اس کا دل پھر ایسی باتوں کا اثر قبول ہی نہیں کرتا، پتھروں سے زیادہ سخت ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ بلکہ اب تو یہ معاملہ ہو چکا کہ مردوں نے تو ٹخنے ڈھکنے شروع کر دیے، اور عورتوں کو جن کو حکم تھا کہ ٹخنے ڈھکو، انہوں نے ٹخنے کھولنے شروع کر دیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ چھٹا گناہ کہ اس مبارک رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ ہے والدین کی نافرمانی، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا دل دکھانے والا۔ حالانکہ ماں باپ کے بارے میں تو حدیث کے اندر یہ بات موجود، محبت سے ایک نگاہ ڈالی ایک مقبول حج کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں، دن میں جتنی مرتبہ ڈالی اتنا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ماں باپ کے بارے میں فرمایا تمہارے لیے جنت ہے یا جہنم، تو ماں باپ کا نافرمان اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ناحق کسی کو قتل کر دینے والا، کسی انسان کو، مسلمان کو قتل کر دینے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو شعبان کی 15ویں رات اللہ بہت مغفرت فرماتے ہیں، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے علاوہ باقی سب کے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر، ہم میں سے کسی کے اندر یہ ان میں سے کوئی ایک یا چند باتیں موجود ہوں اور چاہتے ہوں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، تو ان سب سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ بہت بڑا ہے، وہاں نہ کبھی کرفیو ہے نہ لاک ڈاؤن۔ ہاں، قرب قیامت کے وقت وہ دروازہ ضرور بند ہوگا، لیکن ابھی کھلا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ 15 شعبان سے پہلے ہی اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں، تاکہ آنے والی اس رات ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ اس رات میں کئی معاملات اور بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس ایک دفعہ 15 شعبان کی رات کو قبرستان تشریف لے گئے۔ تو ہم بھی اگر اتباع سنت میں ایک دفعہ چلے جائیں تو بہت اچھا۔ بہت زیادہ جانے کا شوق ہے، بھئی 10-15 سال میں کبھی کبھی چکر لگا لیا کریں۔ ہر سال جانا، پابندی سے جانا اور وہاں جا کے مختلف کام کرنا، یہ مناسب نہیں۔ جتنا کام نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، ہم بھی اسی درجے میں رہیں، اسی کے اندر عزت بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ اور یہ دعاؤں کی رات ہے، اس رات دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے عافیت مانگیں، خاندان کے لیے، امت کے لیے عافیت مانگیں۔ اور ایک دعا تو خاص طور سے مانگیں، یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں جتنی خیریں اور بھلائیاں آپ سے مانگی تھیں، اللہ ہم بھی وہ مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اور یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے فتنوں سے اور شرور سے اور تکلیفوں سے، پریشانیوں سے نجات اور پناہ آپ سے مانگی تھیں، اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے نجات اور پناہ عطا فرما دیجئے۔ جملہ بہت مختصر ہے، حدیثی میں سکھایا ہوا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی 23 سالہ دعاؤں میں جو کچھ آپ نے مانگا وہ سب ان جملوں کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ہم یہ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگا کریں، اللہ تعالیٰ بہت مہربانی کرنے والے ہیں۔ تو یہ رات عبادت کی رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات ہو تو تم نماز میں کھڑے رہو اور 15ویں رات کو گزار کر صبح کا روزہ رکھو۔ اس رات مغرب کے وقت سے ہی اعلانات دیے جا رہے ہوتے ہیں جو شروع میں بتائے گئے۔ تو اس رات کی عبادت کرنا یہ بھی حدیث میں موجود، اور 15ویں شعبان کا، نصف شعبان کا روزہ رکھنا یہ بھی موجود۔ یہ نفلی روزہ ہے، کوئی رکھنا چاہے بہت اچھی بات ہے، کوئی نہ رکھنا چاہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ فرض یا واجب نہیں، لیکن اس کا انکار کر دینا بھی مناسب نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہے ہی نہیں، وہ بھی مناسب نہیں۔
اور اس کو ضروری سمجھ لینا یہ بھی مناسب نہیں۔ نفل مستحب ہے، جو رکھنا چاہے بہت اچھی سعادت کی بات ہے، رکھنا چاہیے۔ تو نصف شعبان، اب اگلی بات، نصف شعبان کو عبادت کیا کرے؟ کوئی خاص بات یہ ہے کہ گناہ نہ کریں، پٹاخے پھوڑنا اور مختلف طرح کی باتیں، کہ تو کسی قسم کا گناہ نہ کریں۔ عشاء اور فجر باجماعت ادا کریں، عورتیں اپنے اپنے وقت میں اپنے گھروں میں ادا کریں، اور باقی تمام رات جتنا آسانی سے ہو سکے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہیں، دعا کا اہتمام کریں، کوشش کریں آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں، کوشش کریں اس کی۔ اس کے علاوہ تلاوت قرآن، درود شریف، استغفار، جو آسانی سے ہو سکے، نفل جتنے ہو سکیں آسانی کے ساتھ وہ کریں۔ رات کو اتنی عبادت کریں جس سے فجر پڑھنا آسان رہے، ساری رات عبادت کرتے رہے، اگر فجر قضا ہو گئی تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ کوئی خاص طریقے کے نفل، کوئی خاص تعداد کہ فلاں رکعت میں یہ پڑھنا ہے اور اتنی دفعہ پڑھنا ہے، ایسی کوئی چیز حدیث سے ثابت نہیں۔ آسانی یہ رکھی گئی ہے کہ جس کا جس چیز میں دل لگتا ہو وہ اس رات عبادت کر لے۔ بعض عورتیں ان دنوں میں معاملات ان کے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ عبادت کرنا مشکل ہوتا ہے، نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو بھئی وہ دعا اور استغفار میں لگ جائیں۔ تو سب کے لیے اللہ رب العزت نے رحمتوں کا معاملہ کھولا ہوا ہے، آسانی ہی آسانی ہے۔ بس دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اور اس رات میں جو خرافات ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، ان میں سے ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ بچائیں۔ اور اس میں ایک اور بھی کام ہوتا ہے اس رات میں، وہ یہ ہے کہ اگلے آنے والے سال میں کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کی موت کب آئے گی، کون حج پہ جائے گا کون نہیں جائے گا، یہ سارے معاملات جو ہیں فرشتوں کے ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں، اور دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، یہ بھی حدیث میں بات موجود۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بھی فکر کریں اور دعاؤں میں ہی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لگائیں، اور اللہ سے مانگیں یا اللہ آنے والے سال کو ہمارے لیے پہلے سے بہتر فرما۔ جب ہم رزق مانگیں تو صرف جسمانی رزق نہ مانگیں، رزق روحانی بھی مانگیں۔ روحانی رزق کے اندر دل کا سکون ہے، اوپر سے آنے والی انوارات اور فیوزات ہیں، تجلیات ہیں، برکات ہیں، وہ بھی اللہ سے مانگیں۔ ہم صرف رزق ظاہری تک ہی محدود رہ جاتے ہیں، اللہ رب العزت سے رزق باطنی بھی مانگا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں ہی نعمتیں ہمیں عطا ہوں۔ تو یہ مانگنے کی رات ہے، روزہ رکھنے کا دن ہے، تو جو جتنا آسانی سے کر سکے وہ کرے، اور بدعات سے اور حدود سے بڑھنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ موجودہ حالات میں دوسری چیز ابھی ذکر کرنی تھی، موجودہ حالات میں یہ کرونا وائرس کی وجہ سے مسلمانوں کا کتنا نقصان ہوا ہے، اس کا اندازہ مسلمانوں کو نہیں ہے کہ اس میں ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اب یہ وبا ہے یا کچھ اور، یہ تو اللہ جانے، مجھے تو اس کی تحقیق کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال گناہوں کی سزا تمام صورتوں میں ہے۔ چند سال پہلے اللہ رب العزت نے ایک جملہ زبان سے ادا کروایا تھا، وہ کیا تھا کہ جب مسلمان کوئی عبادت کر سکتے ہوں اور وہ عبادت نہ کریں، کوئی روک ٹوک نہ ہو، وہ عبادت کر سکتے ہوں اور عبادت نہ کریں، اللہ رب العزت وہ حالات لے آتے ہیں، چاہتے بھی ہیں تو نہیں کر سکتے۔ آج وہ تقریباً وہ بات پوری ہو رہی ہے کہ آج ہم چاہتے ہیں مسجد میں نماز باجماعت ادا کریں تو وہ راستے بند۔ آگے آنے والے رمضان میں اور اعتکاف اور تراویح میں کیا کیا مسائل پیش آئیں گے، تو وہ بھی خطرات اب کھڑے ہو چکے ہیں کہ اس میں بھی معاملات۔ اللہ حج کو محفوظ رکھے، ایسا نہ ہو کہ حج بھی اسی کے زمرے میں آ جائے، کیونکہ ہم نے نافرمانیاں تھوڑی نہیں کی ہیں۔ رمضان میں بھی ہم نے روزے نہیں رکھے، کتنے ایسے لوگ تھے ہم میں سے جو روزے نہیں رکھے۔ جمعوں کی نماز جمعہ میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے، کتنے لوگ تھے جو نماز کے لیے جاتے تھے۔ ہماری ہی ناقدری کی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ ہمیں ضرورت کس بات کی ہے؟ توبہ اور استغفار کی۔ لیکن آج اپنے ارد گرد چیک کر لیجئے، اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے والوں میں، اپنے ملنے والوں میں، اور اپنے پورے حلقے میں، پورے سرکل میں، جہاں جہاں آپ کا تعلق ہے، ذرا معلوم تو کیجئے راتیں کہاں گزر رہی ہیں۔ کوئی رات گزارنے کے لیے
تاش سے دل بہلا رہا ہے، تاش کے پتوں سے دل بہلا رہا ہے، کوئی کرکٹ سے دل بہلا رہا ہے، کوئی ساری رات انٹرنیٹ کے اوپر انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے، اور کوئی گپوں میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی گناہ میں لگا ہوا ہے، کوئی میوزک میں لگا ہوا ہے، کوئی فلموں میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ شہر بند، غریب مجبور پریشان، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں۔ ابھی ہم نے جو 700 راشن تقسیم کیے، ایسے ایسے حالات آ رہے ہیں، ایسے ایسے فون آ رہے ہیں لوگوں کے حال۔ آج مجھے فون آیا کہ کشمیر کے آگے کوئی گاؤں ہے، مظفر آباد سے تھوڑا آگے، کہ وہاں پہ نہ کوئی راشن پہنچ رہا ہے، نہ ان کے پاس وسائل ہیں، اور وہ لوگ مختلف شہروں میں جاتے تھے نوکریوں کے لیے، اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارے وہاں ہیں، تو بہت ہی تکلیف کے حالات ہیں، لوگ فاقوں میں بھی ہیں اور ہاتھ میں پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو مجھے اور کہنے لگے جی آپ ادھر متوجہ ہوں اور وہاں کچھ راشن کا انتظام کریں اور جائیں اور ان کا خیال رکھیں۔ مطلب جو ہر طرف سے حالات آ رہے ہیں، نہ کھانے کو ہے، معیشت بند، کاروبار بند، اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی رجوع اللہ نہیں ہے۔ امت کے اوپر بہت سارے حالات ان 1400 سال میں آئے، لیکن ایسا کبھی نہ ہوا کہ اتنی پریشانیوں کے بعد رجوع اللہ ہی نہ رہا۔ آج ہماری سوچ بدل دی گئی، ہمارے ذہن بدل دیے گئے۔ ایک صاحب سے بات ہوئی، کہنے لگے، میری بات نہیں ہوئی، بیٹھے ہوئے تھے تو وہ میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے بتایا کہ جی انہوں نے کسی سے ذکر کیا کہ جی مسجدیں بند کر دی گئیں۔ اس نے کہا اس میں کون سی بات ہے، کوئی پریشانی کی بات ہے؟ مندر بھی تو بند ہے، گرجے بھی تو بند ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ارے خدا کے بندو، مندر اور گرجے میں گو عبادت ہوتی ہوگی، لیکن دن میں 5 مرتبہ جس طرح مسلمان شوق اور تعلق سے مسجد جاتے ہیں اپنی عبادت گاہوں میں، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ دوسرا، مسلمان مسجد میں جا کر ایک اللہ کو پکارتے ہیں جسے پکارنا ہی ضروری، جسے ایک ہی ذات ہے جسے پکارا جاتا ہے، جا سکتا ہے، اور وہاں تو شرک و بدعات ہوتی ہیں، تو کیسے برابر ہو گئے؟ اور تبلیغی جماعت جس نے پوری دنیا میں ایسا کام کیا جو کوئی اور نہ کر سکا، جہاں اور لوگ نہ پہنچ سکے، یہ اللہ کا پیغام ختم نبوت کی دعوت لے کے پہنچے۔ اور کافر کی تو پہلے ہی خواہش تھی کہ دین کے کام، مدرسے اور یہ چیزیں بند ہوں، وجہ کچھ بھی ہو، ان کی یہ خواہش ہم نے ضرور پوری کر دی۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان کی یہ خواہش ضرور پوری ہو گئی، اس کے نقصانات کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ رمضان آنے والا ہے، جتنے حفاظ ہیں اکثر و بیشتر رمضانی حفاظ ہیں، اکثریت ہمارے ہاں رمضانی حفاظ کی ہے کہ الحمدللہ رمضان میں ایک ایک حافظ 10 20 25 مرتبہ قرآن پڑھ لیتا ہے، رات کو اس کو سنانا ہوتا ہے۔ جب تراویحیں نہیں ہوں گی، جب وہ ماحول نہیں ہوگا اور وہ سب اہتمام نہیں ہوگا تو کتنوں کا قرآن بھول جائے گا۔ کتنے گھروں میں قرآن سمجھا جاتا ہے، دورہ قرآن ہوتے ہیں، قرآن پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، جب وہ سب پابندیاں ہوں گی تو قرآن سمجھنا سمجھانا وہ بھی رہ جائے گا۔ جب یہ کالج یونیورسٹیز کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو ان چھٹیوں میں بہت سارے طلباء کالج یونیورسٹی کے وہ سیروزے کے لیے چلے جاتے ہیں، چلے کے لیے چلے جاتے ہیں، یا مختلف مدارس میں، مختلف اداروں میں، مختلف جگہ کچھ مختلف ورکشاپس ہوتی ہیں، کوئی کورسز ہوتے ہیں، 10 دن 20 دن 40 دن مختلف، جس کے اندر وہ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تعارف پاتے ہیں۔ وہ بھی ختم ہو جائے گا اس دفعہ۔ کتنے نقصانات ہیں، ہماری نسل کتنی تباہی کی طرف جائے گی، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ہم جسمانی صحت کے لیے تو فکر مند ہیں، اسپتال کھلے ہیں، لیکن روحانی صحت کے لیے ہم فکر مند نہیں ہیں، وہاں ہم نے دروازے بند کر دیے۔ اور یہ جمعے کی نماز کے اوپر رکاوٹ کا پیدا کرنا تو کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ کئی سالوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسکول کالج کے جو امتحانات ہوتے ہیں وہ عین رمضان میں ہوتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں جی ہم روزہ رکھیں یہ امتحان کی تیاری کریں، روزہ رکھتے ہیں تو کمزوری ہوتی ہے تو امتحان کی تیاری نہیں ہوتی، امتحان نہ دیں تو سال ضائع ہوتا ہے، لاکھوں کی فیس ضائع ہوتی ہے، تو گویا وہ رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، امتحان کی تیاری کرتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ مجھے فون آیا جی جمعے کا دن ہے، آج امتحان کے پیپر کے لیے جانا ہے، اور عین نماز کے وقت ہم نے وہاں سے نکلنا ہے، 12 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے، وہاں سے نکل کے ٹریفک کو ہوتے ہوئے گھر آ کے مسجد جانا ہی مشکل۔ تو ہم نے تو پہلے سے یہ رویہ رکھا ہوا ہے اپنی عبادات کے ساتھ، تو جب ہم نے اتنی غلطیاں کوتاہیاں کیں تو آج وہ سزا پھر اور بڑھ کر آ گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کی طرف، استغفار کی طرف متوجہ ہو جائیں، لیکن بالعموم یہ ماحول نہیں بن رہا،
اور آگے آنے والی، یہ تو میں نے چند باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ دینی اعتبار سے کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھیں کوئی معیشت والا ہوگا، معیشت کو سمجھنے والا، وہ بتائے گا کہ بھئی کون سی فصل تیار ہے اور معیشت کے اوپر کیا کیا نقصانات ہیں۔ ایک جو دین کا طالب علم ہے، دین سے متعلق وہ جب وہ سوچتا ہے تو یہاں بے شمار قسم کے نقصانات آتے ہیں۔ جب کاروبار بند ہوگا، لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مدارس والے وہ جمع کر لیتے ہیں، وہ ایک نقصان ہے۔ یہ نقصانات کا ایک طویل سلسلہ ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں موت بھول گئی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بھول گیا، فقط ہم دنیا اور دنیا کے ہو کے رہ گئے۔ آخرت کی فکر اگر غالب ہو اور یہ معلوم ہو کہ جو رات قبر میں لکھی ہے قبر ہی میں آنی ہے، اور اس کی فکر ہو، تو پھر ہماری سوچ کچھ اور ہوتی، ہمارا عمل کچھ اور ہوتا۔ کہنے کو تو اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن غم اس بات کا ہے کہ ان تمام حالات اور تکلیفوں کے باوجود آج ہم لوگ راتوں کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، نہ دن اللہ کی طرف ہو رہے ہیں، نہ ہماری راتیں اللہ کی طرف ہو رہی ہیں۔ بتائیے کہ خیر کے فیصلے اوپر سے پھر کیسے ہوں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کو بھی کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک گھر تھا، جس میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رہتی تھیں، مسجد نبوی شریف کا صحن گویا کہ اسی گھر کا صحن تھا۔ اس گھر کا جو مغربی دروازہ تھا، نبی علیہ السلام وہیں سے مسجد میں تشریف لاتے، اعتکاف میں وہیں آپ کے لیے چارپائی بچھا دی جاتی مسجد کی حدود کے اندر، اور کئی مرتبہ آپ دوران اعتکاف مسجد کے اندر رہتے ہوئے اپنا سر مبارک اندر کر دیتے، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کنگھی کر دیتی، تیل لگا دیتی ہیں، اس قسم کی کوئی خدمت جو ہے وہ کر دیا کرتی۔ یا نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنے حجرے سے کوئی چیز مانگنی ہوتی تو امی عائشہ سے مانگ لیا کرتے تھے۔ اس حجرے کی جو چوڑائی اور لمبائی تھی وہ 6-7 ہاتھ سے زیادہ نہ تھی، 6-7 گز سے زیادہ نہ تھی۔ دیواریں مٹی کی تھیں، کھجور کے پتے اور ٹہنیوں کی چھت تھی، اور اس کے اوپر ایک کمبل ڈال دیا تھا تاکہ بارش سے بچا رہے۔ اور اس گھر کی بلندی اتنی تھی کہ ایک آدمی کھڑا ہو کے ہاتھ اوپر کرتا تو سر کو لگ جایا کرتا تھا۔ دروازے میں ایک جو ہے وہ پٹ کا کواڑ تھا، جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک پردے سے، کمبل وغیرہ سے اس کو ڈھانک دیا گیا تھا، اور وہ دروازہ کھلا ہی رہتا تھا۔ پردے کے طور پر ایک کمبل وہاں پڑا رہتا تھا۔ اس گھر کی جو کل کائنات تھی، جو سارا فرنیچر تھا، وہ کیا تھا؟ ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، آٹا اور کھجور رکھنے کے لیے 1-2 برتن، پانی کے لیے 1-2 برتن، اور اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ بھی نہ تھا۔ یہ گھر، یہ تو انوارات اور تجلیات کا مرکز تھا، لیکن اس گھر میں بعض مرتبہ 40 راتوں تک چراغ نہ جلتا تھا۔ یہ اس گھر میں کیفیت تھی۔ گھر کے اندر ٹوٹل 2 آدمی تھے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور کچھ عرصے کے بعد ایک باندی بریرہ کا اضافہ ہو گیا تھا۔ جب تک نبی علیہ السلام کی 2 بیویاں رہیں۔ امی خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ نے دوسری شادی کی، ان کی زندگی میں شادی نہ کی، لیکن پہلے آپ کی 2 شادیاں ہوئی تھیں، ایک سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے اور ایک امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ جب تک یہ 2 بیویاں رہیں تو اس وقت تو نبی علیہ السلام ایک رات ان کے پاس اور ایک رات امی عائشہ کے پاس رہتے تھے، لیکن جیسے جیسے اور بڑھتی گئیں، جب 9 ہو گئیں تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے درمیان میں کسی وقت اپنی عمر کے بڑے ہونے کی وجہ سے کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، نبی علیہ السلام کی خواہش کو دیکھتے ہوئے، آپ کی پسند کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی باری امی عائشہ کو دے دی تھی۔ تو 9 راتوں میں سے 2 راتیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آیا کرتی تھیں۔ گھر کے کام کاج کے لیے بہت زیادہ انتظام اور اہتمام کی ضرورت نہ ہوتی تھی کہ گھر کے افراد بھی کم تھے اور وسائل بھی کم تھے۔ امی عائشہ خود فرماتی ہیں کہ کبھی 3 دن مسلسل ایسے نہیں گزرے کہ خاندان نبوت نے پیٹ بھر کے 3 دن مسلسل کھانا کھایا ہو، بلکہ فرماتی ہیں کہ بعض مرتبہ پورا مہینہ گھر میں آگ روشن نہیں ہوتی تھی، یعنی چولہا ہی نہیں جلتا تھا، چھوارے اور پانی کے اوپر گزارا تھا۔ فتح خیبر کے بعد، خیبر فتح ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت وسعت دی، مال آنے لگا، تب نبی علیہ السلام نے تمام ازواج مطہرات کے لیے 1 سال کا جو راشن تھا، غلہ تھا، وہ پورا
دے دیا کرتے تھے، پہنچا دیا کرتے تھے۔ تاہم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی ازواج مطہرات اتنا ان کا دل وسیع تھا کہ وہ اس کو تقسیم کر دیا کرتی تھیں۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ جن کو 1 سال کے لیے بھیجا گیا ہو اور اس نے 1 سال گھر میں رہا بھی ہو، پہلے ہی تقسیم ہو جایا کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کو وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی ہدیہ بھیجتے، کوئی کھانے پینے کی چیز بھیج دیتے۔ انصار کے لوگ اپنی بکریوں کا دودھ نبی علیہ السلام کو بھیجا کرتے تھے، دودھ اور کھجور پہ گزارا ہوتا تھا۔ تاہم صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام کی منشا کو پہچاننے والے تھے، دیکھتے تھے، تو وہ عام طور سے کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ جب نبی علیہ السلام امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہوں، اسی رات کو وہ اپنی چیزیں بھیجا کرتے تھے۔ باقی ازواج کو اس کے اوپر بعض مرتبہ کچھ خیال بھی آتا تھا، لیکن صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی خواہش کو سامنے رکھا کرتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے علم حاصل کرنے کی بہت بڑی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ قیامت تک آنے والی عورتوں کی انہوں نے ہدایت کا ذریعہ بننا تھا۔ تاہم سادگی بھی ان کے اندر تھی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آٹا گوندھ کے رکھ دیتی اور بکری آتی اور بکری آٹے کو کھا جاتی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے آٹا پیسا، آٹا گوندا اور اس کے بعد پیڑے بنا کے رکھ دیے۔ اب انتظار تھا کہ رات کو نبی علیہ السلام آئیں گے، روٹی بنائی جائے گی۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ عبادت میں، نماز میں مشغول ہو گئے، امی عائشہ اتنے میں سو گئیں اور ادھر سے بکری آئی اور سارا آٹا کھا گئی۔ تو کئی مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری تھی کہ تمام ازواج مطہرات کے غلے کا اور کھانے کا انتظام، چیزوں کا انتظام، گھر کا انتظام کیا کرتے، خدمت کیا کرتے، اور کبھی کسی کو کہیں سے قرضے کی ضرورت ہوتی تو قرضہ لا کے دینا بھی انہی کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو سارا عرب فتح ہو چکا تھا اور ہر طرف سے بیت المال سے خزانے لدے ہوئے آیا کرتے تھے۔ تاہم جس دن نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا، اس دن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 1 دن کے گزارے کا بھی سامان موجود نہ تھا۔ نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی ترتیب سے خیبر کی پیداوار سے مقررہ غلہ ملتا رہا جو نبی علیہ السلام نے مقرر کیا تھا۔ تاہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں تمام لوگوں کے، تمام ازواج مطہرات کے بھی اور باقی لوگوں کے بھی نقد وظائف طے کر دیے تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ازواج مطہرات کے جو اس وقت حیات تھیں 10,000 ہزار درہم اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 درہم سالانہ دینا طے کیا۔ لیکن یہ رقم ان کے پاس جب بھی آتی تھی یہ اکثر اوقات فوراً خرچ کر دیا کرتی تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی تقریباً اسی طریقے سے یہ سلسلہ رہا۔ تاہم حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ اپنے اپنے وقت میں جب معاملہ ہوتا، وسائل ہوتے، تو کبھی 10,000 درہم، کبھی 1,00,000 درہم، کبھی 70,000 بڑی بڑی رقوم بھیجا کرتے۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ جس دن بہت بڑا وظیفہ آتا، آپ روزے سے ہوتی تو افطاری کے لیے بھی گھر میں کچھ نہ ہوتا، اسی وقت تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ اور نبی علیہ السلام کی اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی معاشرتی زندگی یہ بھی نمونہ۔ نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، او کما قال علیہ السلام، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنی بیویوں کے لیے تم سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ مرد کی شان اور سنت یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو۔ حدیث میں واضح بتا دیا، کوئی آدمی اپنے خاندان میں بڑا اچھا ہو، اپنے سرکل میں بڑا اچھا ہو اور بہت جگہوں پہ بہت اچھا، اگر اپنی بیوی کے سامنے اچھا نہیں تو اللہ کی نگاہ میں شریعت کے مطابق پھر وہ اچھا شخص نہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ بیوی اپنے دل سے یہ کہے کہ میرا خاوند بہترین ہے۔ مرد کو یہ چاہیے کہ اپنی شخصیت کے وقار کے ساتھ اپنے گھر والوں کا پورا خیال کرے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہی یہی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ طیبہ میں تقریباً 9-10 سال کا ساتھ ہے،
پورا عرصہ محبت، ایک دوسرے کی خدمت، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے اور بہت خوبصورت طریقے سے گزرا۔ یہ بات اس وقت اور زیادہ اہمیت کے قابل ہو جاتی ہے کہ جب گھر میں وسائل نہ تھے، کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ میاں بیوی کی محبت جب گھر میں وسائل ہوں، کھانے کو روٹی ہو، سب کو اپنی مرضی کا مل رہا ہو، اس وقت گھر چلنا اور ہوتا ہے۔ اور جب بیوی کے پاس کھانے کا نہ ہو، ایک ایک مہینہ چولہا نہ جلتا ہو، تین دن ایسے نہ گزرتے ہوں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو، اس وقت آپس میں ایثار کا ہونا، قربانی کا ہونا، محبتوں کا ہونا، یہ کوئی اور چیز ہے۔ ہم لوگ اس محبت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی علیہ السلام امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید محبت کیا کرتے تھے۔ صحابہ اس بات کو جب سمجھتے تھے، جانتے تھے، اور نبی علیہ السلام کی باری جب امی عائشہ کے ہاں ہوتی تھی، اسی دن یعنی امی عائشہ کی باری میں ہی صحابہ کرام یہ چیزیں بھیجا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات کو، باقی جو امی عائشہ کی سوکن تھیں، ان کو اس بات کا رنج ہوتا تھا لیکن کہہ نہیں سکتی تھیں۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات سب جمع ہو گئیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اپنا سفیر بنایا، کہا کہ بھئی جاؤ نبی علیہ السلام سے جا کے آپ ہماری یہ بات کہہ دو۔ اب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تشریف لائیں، نبی علیہ السلام کو باقی امہات المومنین کی خبر پہنچائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ فاطمہ، جس کو میں چاہوں کیا تم اس کو نہیں چاہو گی؟ اب بی بی فاطمہ تو فوراً واپس ہو گئیں کہ باپ کی خواہش اور منشا معلوم ہو گئی، جا کے بتا دیا۔ ازواج مطہرات جو ہیں وہ ابھی چاہتی تھی کہ ہماری بات جو ہے وہ پہنچنی چاہیے، تو پھر انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ام المومنین کو بیچ میں ڈالا اور ان کو بنایا کہ بھئی آپ جائیں اور یہ ساری باتیں آپ کہہ کر آئیں۔ تو بہرحال وہ آئیں، انہوں نے اپنی بات کہی، پھر نبی علیہ السلام نے ان کی بات بھی سنی، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پھر نبی علیہ السلام کی منشا کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو پھر سمجھا بھی دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، ام سلمہ مجھ کو عائشہ کے معاملے میں تنگ نہ کرو، کیونکہ عائشہ کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاف میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ کہیں سے کوئی ہار آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں ہار اس کو دوں گا جسے میں سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ تو سب لوگ یہ سمجھے کہ یہ ہار تو نبی علیہ السلام نے امی عائشہ کو دیا، یہ ہار تو امی عائشہ کے حصے میں آئے گا۔ لیکن یقین کیجئے یہ دو میاں بیوی کی محبت یہ دنیا کے مال، زیور، پیسہ، چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی تھی۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے باہر آیا، آپ نے کیا فرمایا کہ میں اس کو دوں گا جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو سب یہ لوگ سمجھے، سب لوگ یہ سمجھے کہ تو امی عائشہ کو مل جائے گا یہ ہار، یہ تو ان کا ہو گیا، کہ ان کا تعلق آپس کے اندر اتنی محبت والا ہے۔ تاہم نبی علیہ السلام نے اس وقت اپنی کم سن چھوٹی نواسی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کو وہ ہار عطا فرما دیا۔ گویا میاں بیوی کے اندر محبت اللہ کے لیے تھی، ایک دوسرے سے قلبی محبت تھی، دنیا کا ساز و سامان، زیور، یہ چیزیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ سلاسل سے واپس تشریف لائے ہیں تو نبی علیہ السلام سے ایک سوال پوچھا۔ نبی علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے ہیں، ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے سوال پوچھا، یا رسول اللہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ کسے محبوب رکھتے ہیں؟ تو فوراً نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں مردوں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ عائشہ کا باپ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی علیہ السلام کو اتنی محبت تھی۔ اب اس سوال کو ذرا ہم اپنے اوپر رکھیں، ہم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہوں، خاندان کے قریبی لوگ ہمارے موجود ہوں، سسرال والے نہیں، ہمارے میکے والے، ددیال والے، ٹھیک ہے نا، ہم اپنے گھر میں موجود ہوں اور وہاں کوئی ہم سے پوچھ لے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں نا کہ کوئی اپنی بیوی کا نام تو لے سکے، اور اگر وہ لے لے تو اس کا بننا کیا ہے؟ اچھا چلے، یہاں تو میرا خیال ہے کہ کسی کا ہاتھ کھڑا نہیں ہوگا، لیکن اس سوال کو دوسرے رنگ سے پوچھتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہوں، اپنے گھر میں، اپنے لوگوں میں، سسرال میں نہیں، اور وہاں کوئی پوچھے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون، تو کوئی اپنے سسر کا نام لے سکتا ہے؟ دیکھیں
یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو اپنے سسر سے باپ سے زیادہ محبت ہو، یہ میرا مطلب نہیں ہے بات کہنے کا، بات سمجھانے کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان رشتوں سے کتنی محبت کا تعلق رکھ رہے ہیں اور ہمارا معاملہ کہاں ہے، ہم اس نظر سے اس چیز کو دیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ اچھا، اللہ کی شان، 4 خلفائے راشدین ہیں، پہلے دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں اور دوسرے دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ ام المومنین کو فرمایا، یوں سمجھایا کہ حفصہ، عائشہ کی زیادہ ریس نہ کیا کرو، اللہ کے محبوب انہیں زیادہ محبت رکھتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں، تو تم بھی انہی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال ہی رکھا کرو جیسے وہ چاہتے ہیں۔ جیسے آپس میں سوکنوں میں کوئی بات ہو جاتی ہے تو انہوں نے سمجھایا، باپ نے اپنی بیٹی کو، کہ دیکھو ہر حال میں نبی علیہ السلام کی خواہش کو سامنے رکھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہر قسم کے تکلفات سے بالکل پاک تھی، کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، ایک فطرت کی زندگی، محبت کی زندگی، بہت اعلیٰ زندگی تھی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے اور باقی لوگ بھی تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ ان کا اونٹ الگ تھا، آقا کا اونٹ الگ تھا۔ اللہ کی شان، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ بتکا اور خوب تیزی سے دوڑ کے بھاگنے لگا، دور ہونے لگا۔ اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو دیکھا تو بے ساختہ ایک آواز آئی اور آپ نے بولا، واہ ہائے میری دلہن، واہ عروساہ، واہ عروساہ، ہائے میری دلہن۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنی محبت کا تعلق تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امی عائشہ سے جو تعلق تھا، جب آپ کا وہ مرض ہوا، مریض ہو گیا، بیماری آئی جس میں پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جا کے ملے بھی، ان بیماری کے دنوں میں آپ لوگوں سے پوچھتے آج کون سا دن ہے، آج کون سا دن ہے، تو سب لوگ جلدی ہی پہچان گئے کہ آپ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ امی عائشہ کی باری کب آئے گی، وہ دن کب آئے گا۔ تو تمام ازواج مطہرات نے یہ فیصلہ کیا اور سب نے اپنے دنوں کو قربان کر کے اپنی اپنی باری چھوڑ کے وہ ساری باریاں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائیں، ان کو ہدیہ کر دیں۔ اللہ رب العزت نے امی عائشہ کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئے اور آخر وقت تک پھر وہیں رہے، حتیٰ کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آپ کا سر تھا اور پھر آپ اللہ رب العزت کو جا کے ملے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کے آرام کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل کی اس کیفیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی، یا اللہ جو چیز میرے اختیار میں ہے، بیویوں میں عدل کرنا، اس میں تو میں پورا کرتا ہوں، کوئی کمی نہیں کرتا، لیکن میرا دل تو تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ گویا کہ میرے دل میں جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی محبت زیادہ ہے، اللہ وہ میرے کیفیت، میرے اختیار سے باہر ہے، آپ اس سے درگزر فرمائیے۔ تو میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ السلام کی قلبی اٹیچمنٹ بہت زیادہ تھی۔ بعض لوگ کچھ غلط انفارمیشنز کی وجہ سے انٹرنیٹ کے اوپر یا باطل کی باتوں میں آ کے اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، مسلمان بھی کہہ دیتے ہیں، خاص طور سے مغربی تعلیم یافتہ طبقہ بھی کہہ دیتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جو زیادہ اٹیچمنٹ تھی وہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے تھی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، تفصیلات اس میں بہت زیادہ ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معلم انسانیت ہیں، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والی، سب سے زیادہ فہم رکھنے والی، اور سب سے زیادہ دین کو اپنے اندر لے کے آنے والی تھیں۔ ان کی اس خاص علمی استعداد کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پہ زیادہ توجہ رکھا کرتے تھے تاکہ وہ آگے امت کی صحیح تربیت کر سکیں۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی، حدیث میں واضح موجود ہے
کہ 4 وجوہات کی وجہ سے عورت کا انتخاب ہو سکتا ہے: دولت، حسن و جمال، حسب، نسب اور دین، اور فرمایا کہ تم دین کو قائم کرنا، دین کی بنیاد پر پسند کرنا۔ تو نبی علیہ السلام کو بھی دین ہی کی وجہ سے رغبت زیادہ تھی۔ اس کے اوپر علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور نتیجے کو بھرپور دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے علم کی وجہ سے زیادہ ان کی قدر و قیمت رکھا کرتے تھے، دیا کرتے تھے۔ ایک خود امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے پھر ان کے والد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کا بھی ایک لحاظ کہ دونوں ہی دین کے لیے بہترین تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ مردوں میں تو بہت کامل لوگ گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ، یعنی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی اہلیہ تھیں، کہ ان میں یہ لوگ کامل ہوئے، عورتوں میں یہ لوگ کامل ہوئے۔ اور امی عائشہ کے بارے میں فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح سرید کو علی سائر الطعام، تمام کھانوں کے اوپر فضیلت ہے۔ تو حدیث سے معلوم ہو سکتا ہے، اسی حدیث سے، کہ محبت اور قدر و منزلت کا جو وجہ ہے وہ حسن و جمال نہیں، وہ باطنی فضل و کمال تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65 برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا، لیکن نبی علیہ السلام کے دل میں ان کی محبت اتنی شدت سے تھی کہ بعض مرتبہ امی عائشہ کو بھی رشک آ جایا کرتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کا جو قلبی تعلق تھا وہ دین کی وجہ سے تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی اپنے شوہر سے شدید محبت تھی، اور کبھی کبھی آپ راتوں کو جب بیدار ہوتیں اور نبی علیہ السلام کو اپنے پہلو میں نہ پاتی تو بے قرار ہو جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ رات کو آنکھ کھولی، آپ کو نہ پایا، راتوں میں گھروں میں تو چراغ جلتے نہیں تھے، تو ادھر ادھر دیکھنے لگیں، اتنے میں نبی علیہ السلام کے مبارک قدم پر آپ کا ہاتھ لگا، اور نبی علیہ السلام اس وقت سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کی طرف مصروف تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ امی عائشہ کی آنکھ کھولی، نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ لیٹے ہوئے نہیں ہیں، تو حیران ہو گئیں، پریشان ہو گئیں، اور ایک دم خیال آیا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں۔ تو ادھر ادھر دیکھنے لگیں تو دیکھا کہ آپ تو تسبیح اور تحلیل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہیں، تو بہت نادم اور شرمندہ ہوئیں، اور بے اختیار زبان سے نکلا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کس خیال میں ہوں اور آپ تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک رات کا اور واقعہ ہے کہ ان کی آنکھ کھلی، امی عائشہ کی، نبی علیہ السلام کو نہ پایا، تو آدھی رات گزر چکی تھی، کمرے میں دیکھا نہ ملا، محبوب کا جلوہ نظر نہ آیا، تو آخر تلاش کرتی ہوئی قبرستان میں پہنچیں، اور وہاں آپ کو دعا استغفار کرتے ہوئے پایا، تو نبی علیہ السلام کے واپس آنے سے پہلے آپ واپس آ گئیں۔ تو ان کی بھی محبت مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا، ایک سفر تھا، اس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ نبی علیہ السلام روزانہ رات کو امی عائشہ کے پاس آتے اور آپس میں بات چیت بھی ہوتی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بہت خوش تھیں۔ کئی دن یہ معاملہ رہا، تو ایک دن حضرت حفصہ نے کہا کہ عائشہ آج ہم اپنا اونٹ تبدیل کر لیتے ہیں، تم میرے اونٹ میں آ جاؤ، میں آپ کے اونٹ میں آ جاتی ہوں، تو ہم دونوں اونٹ تبدیل کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اونٹ تبدیل ہو گیا۔ اب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حفصہ کے اونٹ پر چلی گئیں، اور حضرت حفصہ امی عائشہ کے اونٹ پر آ گئیں۔ اب نبی علیہ السلام کو اس کا علم نہیں۔ اب نبی علیہ السلام اپنے مقررہ وقت پر جب اس خیمے میں آئے، اس طرف آئے جہاں امی عائشہ تھیں، جب ادھر آئے تو وہاں حفصہ تھیں۔ اب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب رات ہوئی تو اب ان کو انتظار تھا کہ اب نبی علیہ السلام آنے والے ہوں گے، اور جب یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام تو میرے اونٹ میرے خیمے کی طرف آئے تھے اور وہاں میں نہیں، وہاں تو حفصہ ہیں، تو اتنی ان کی پریشانی اور بے قراری ہوئی کہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ اپنے محمل سے اتر پڑیں، دونوں پاؤں گھاس پر رکھ دیے اور بولیں، اے اللہ میں ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی، اب وہ تو وہاں چلے گئے، لیکن کوئی بچھو یا سانپ ہی بھیج دے جو مجھے آ کے ڈس لے۔ یہ عورتوں کا ایک انداز ہوتا ہے، یہ عورتوں کی ایک نسوانیت اور ایک خاص وصف ہے، وہ انہی کے اندر اچھا لگتا ہے۔ تو اتنی بے قراری تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے
زانوں پر یعنی کہ پہلو پر گود میں سر رکھ کے آرام فرمایا کرتے تھے، سو بھی جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طرح آرام فرما رہے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو امی عائشہ کے والد سے تشریف لائے، اس وقت وہ کسی بات میں غصے میں تھے اور اپنی بیٹی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے تھے، کسی بات کے اوپر تربیت کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام سو رہے ہیں، تو انہوں نے امی عائشہ کو جو ہے نا جیسے کہ چٹکی لینا اس طریقے سے کچھ کیا، انہوں نے اپنے ہی جسم پہ اس کو رکھا، اس کا اثر نبی علیہ السلام پر نہیں آنے دیا، ہلی نہیں، اپنے بدن کو ہلنے نہیں دیا کہ کہیں نبی علیہ السلام کی نیند خراب نہ ہو، تو نبی علیہ السلام کا خیال کیا کرتی تھیں۔ نبی علیہ السلام بھی تمام بیویوں کا بالخصوص امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بہت خیال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، کچھ حبشی لوگ تھے جو عید کی خوشی میں نیزے ہلا کر پہلوانی کے کرتب دکھا رہے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام سے فرمائش کی کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو حبشیوں کا یہ کھیل پورا دکھایا۔ امی عائشہ دیکھتی رہیں، حبشی ادھر کھیلتے رہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا عائشہ آپ بس کریں، تو امی عائشہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جلدی نہ کریں۔ امی عائشہ اور دیکھتی رہیں، تھوڑی دیر بعد پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا عائشہ آپ بس کریں، امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ جلدی نہ کریں۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا خیال یہاں بھی رکھا، ہر موقع پہ رکھا، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حبشیوں کا کھیل دیکھتی رہیں، اور جب آپ خود تھک کر ہٹ نہ گئیں نبی علیہ السلام نہیں ہٹے۔ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی علیہ السلام آپس میں کوئی بات چیت ہو گئی، اور امی عائشہ اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ نبی علیہ السلام اور امی عائشہ میں آپس میں کوئی بات چیت ہو گئی، میاں بیوی کا ایک تعلق ہے، ایک مزاج ہے، تو شریعت نے اس کو پوری حیثیت دی ہے، پوری عزت دی ہے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام میں کوئی بات چیت ہوئی، اتنے میں حضرت صدیق اکبر بھی آئے۔ انہوں نے جب دیکھا اس ماحول کو تو انہیں بڑا غصہ آیا اور امی عائشہ کی طرف متوجہ بھی ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے ابوبکر سے فرمایا کہ بھئی ہمارے درمیان ایک بات ہو گئی ہے، آپ ذرا فیصلہ کر دیں۔ وہ کہہ لیجیے ٹھیک ہے کرتا ہوں فیصلہ، اس طرح سے مطلب کھڑے ہو گئے۔ اب نبی علیہ السلام نے امی عائشہ کو فرمایا عائشہ پہلے تم بتاؤ گی کہ پہلے میں بتاؤں؟ تو روانی میں امی عائشہ ایک بات کہہ گئیں یا رسول اللہ پہلے آپ بتائیے لیکن ذرا سچ سچ بتائیے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو والد تھے، غصہ آ گیا ان کو، بیٹی کو تھپڑ لگانے کے لیے آگے بڑھے کہ تم کیا کہہ رہی ہو کہ اللہ کے نبی کو غلط بات کریں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ حال دیکھا تو آپ آگے ہو گئے، امی عائشہ نبی علیہ السلام کے پیچھے آگے چھپ گئی اور ان کو کہا کہ بھئی آپ جائیے، ہم نے آپ سے فیصلہ کروانا تو کوئی سزا تھوڑی دلوانی تھی۔ نبی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی بات سن کے باہر تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا، امی عائشہ کی طرف یوں فرمایا دیکھ تجھے بوڑھے باپ کے تھپڑ سے میں نے بچایا نا۔ آپس کی جو بات تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام بہت محبت کا تعلق رکھتے تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام ایک لونڈی کو لیے ہوئے نبی علیہ السلام کے بعد تشریف لائے اور پوچھا تم اس کو پہچانتی ہو؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فلاں شخص کی لونڈی ہے۔ تو نبی علیہ السلام ان سے رابطہ اور محبت کیا کرتے تھے۔ ایک عجیب واقعہ آپ کو عرض کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کو مکمل کر لیں گے، وقت بھی پورا ہونے والا ہے۔ میرا تفصیلی واقعہ ہے، نبی علیہ السلام امہات المومنین کا دل رکھنے کے لیے ایسی باتیں بھی کیا کرتے تھے جو دین سیکھنے سکھانے کے علاوہ دل لگی کی ہوا کرتی تھیں، جس میں آپس میں ایک اچھا وقت گزارا جاتا تھا۔ کبھی کبھی دل بہلانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہانی بھی سنایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بات چیت کے درمیان خرافہ کا نام آیا تو پوچھا عائشہ خرافہ کو جانتی ہو کون تھا؟ پھر فرمایا کہ قبیلہ عذرہ کا ایک آدمی تھا، اس کو جنات اٹھا کر لے گئے تھے اور وہاں اس نے بڑے بڑے عجائبات دیکھے تھے، تو واپس آ کر اس نے لوگوں کو بیان کیا۔ تو اس بنا پر لوگ جب کوئی عجیب بات سنتے تو کہتے تو خرافہ کی بات محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کو ایک کہانی سنائی، اور اس میں جو واقعہ سنایا ذرا اس کو غور کیجئے۔ امی عائشہ نے نبی علیہ السلام کو کہانی سنائی کہ ایک دن 11 سہیلیاں ایک جگہ مل کر بیٹھی تھیں اور باہم طے پایا کہ ہر عورت
اپنے شوہر کا حال جو ہے نا جیسا ہے ویسا بیان کر دے، نہ کچھ چھپائے نہ زیادہ بڑھائے، بلکہ اپنے شوہر کی کیفیت کو بیان کرے۔ تو پہلی سہیلی بولی کہ میرا شوہر اونٹ کا وہ گوشت ہے جو کسی پہاڑ پر رکھا ہو، نہ میدان ہے کہ کوئی وہاں تک پہنچ جائے، نہ گوشت ہی اچھا ہے کہ کوئی اس کو اٹھا کے لے جائے۔ دوسری نے کہا میں اپنے شوہر کا حال بیان نہیں کروں گی، اگر بیان کروں تو اس قدر لمبا ہے کہ ڈر ہے کہ کچھ چھوڑ نہ دوں اور اندر باہر کا سب حال کہہ نہ دوں۔ تیسری نے کہا کہ میرا شوہر بڑا سخت ہے، بولوں تو طلاق پا جاؤں اور چپ رہوں تو سمجھو کہ بس میں عجیب و غریب حال میں ہوں۔ چوتھی بولی میرا شوہر حجاز کی رات کی مانند ہے، نہ گرم ہے نہ سرد، نہ ڈر ہے نہ ملال۔ پانچویں نے کہا میرا شوہر گھر آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے، باہر جاتا ہے تو شیر ہو جاتا ہے، اور جو وعدہ کرے پھر اس میں پوچھنے کی حاجت نہیں۔ چھٹی نے کہا میرا شوہر ساتھ کھاتا ہے تو اکیلا سب کچھ کھا جاتا ہے، پیتا ہے تو سب کچھ پی جاتا ہے، لیٹتا ہے تو سب کچھ خود ہی اوڑھ لیتا ہے، کبھی کسی کا حال دریافت نہیں کرتا۔ ساتویں نے کہا میرا شوہر بے وقوف اور نامرد ہے، کبھی سر پھوڑ دے کبھی کچھ توڑ دے۔ آٹھویں نے کہا میرا شوہر چھونے میں یعنی بہت نرم ہے خرگوش کی مانند، اور سونگھنے کے اندر جو ہے وہ سخت ہے، کڑوا ہے۔ نویں نے کہا میرے شوہر کا مکان بڑا ہے، امیر ہے، اس کی تلوار بہت بلند و بالا ہے، اور اس کے چولہے میں راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے۔ عرب کے اندر یہ فیاضی کا اظہار کے لیے کہ سخی بہت ہے کہ جی اس کے چولہے میں تو راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے، یعنی ہر وقت ہی لکڑیاں جلتی رہتی ہیں، تو چولہوں میں راکھ کا ڈھیر ہونا یہ فیاضی اور مہمان نوازی کی طرف اشارہ ہے۔ 10ویں نے کہا میرا شوہر مالک ہے، اور تم مالک کو کیا سمجھتی ہو، وہ ان سب سے بہتر ہے، اس کے اونٹوں کا بڑا غلہ ہے، ہر وقت گھر میں پڑے رہتے ہیں، چرنے کو نہیں جانتے، اور باجے کی آواز سن لے تو سمجھ جاتے ہیں کہ موت کا وقت آ گیا۔ یعنی ہر وقت گھر میں بہت سے اونٹ بندے رہتے ہیں، جیسے ہی کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان نوازی کے لیے اونٹ ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ 11ویں نے اپنی بڑی لمبی کہانی شروع کی، کہنے لگی میرے شوہر کا نام ابو زرع ہے، تم ابو زرع کو کیا جانتی ہو، اس نے زیوروں سے میرے کان بھر دیے، چربیوں سے میرے بازو بھر دیے، مسرت سے میرا دل بھر دیا، خوشیوں سے میرا دل بھر دیا، بکری والوں کے گھرانے میں مجھے پایا، لیکن ہنہنانے والے گھوڑے، بلبلانے والے اونٹ، غلہ ملنے والوں اور پھٹکنے والے مزدوروں میں لا کر مجھے رکھ دیا۔ یعنی مجھے زیور بھی دیے، مجھے کھلایا پلایا بھی، خوشیاں بھی دیں، گھر میں بکریاں بھی ہیں، جانور بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، غلہ بھی خوب ہے، اور خدمت کرنے والے مزدور بھی بہت ہیں۔ اور آگے کہتی ہے کہ میں بولتی ہوں تو کوئی برا نہیں مانتا، سوتی ہوں تو صبح کر دیتی ہوں، یعنی ساری رات آرام کرتی ہوں، پیتی ہوں تو سب پی جاتی ہوں۔ ام ابی ذرا کیسی ہے کہ اس کے کپڑوں کی گٹھری بھاری اور رہنے کا گھر وسیع ہے، یعنی میرے پاس گھر بھی بڑا ہے اور پہننے کے کپڑے بھی بہت ہیں۔ اور ابو زرع کا بیٹا کیسا ہے، سوتا ہے تو ننگی تلوار معلوم ہوتا ہے۔ ابو زرع کی بیٹی کیسی ہے، والدین کی فرما بردار ہے اور سوکن کے لیے رشک کا سامان ہے۔ اور ابو زرع کی لونڈی کیسی ہے، گھر کی کوئی بات باہر نہیں دہراتی، اناج کو چیزوں کو فضول برباد نہیں کرتی، اور گھر کو صاف رکھتی ہے۔ یہ ساری صفات جب بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحمل کے ساتھ بہت دیر تک امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہانی سنتے رہے۔ جب انہوں نے کہانی پوری کر لی تب فرمایا عائشہ میں تمہارے لیے ویسے ہی ہوں جیسے ابو زرع ام زرع کے لیے۔ یہ میاں بیوی دونوں آپس میں محبت کی بات کر رہے تھے، بیوی نے طویل واقعہ سنایا۔ جب پورا واقعہ سن لیا تو جو سب سے بہتر تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی میں بھی تمہارے لیے سب سے بہتر کی طرح ہوں، تمہارے لیے سب سے بہترین ہوں۔ یہ آپس میں محبت کی باتیں ہو رہی تھیں اور اپنائیت کا وقت تھا۔ اچانک اذان کی آواز آئی اور نبی علیہ السلام فوراً اٹھ گئے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کو اذان کی آواز آ جاتی تھی تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، اتنا معاملہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حدیث کے اندر آتے ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اسی طرح اذان کی آواز آئی، میں نبی علیہ السلام کے سامنے آئی، میں نے سلام کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من انتی، تو کون ہے؟ اتنی محبوب بیوی، من انتی، تو کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ کہا من عائشہ؟ عائشہ کون؟ کہا بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی۔ کہا ابو بکر کون؟ من ابو بکر۔ تو فرمانے لگیں کہ ہم سمجھ جاتے تھے ایسے وقت میں
کہ جب تک یہ نماز ادا نہ کر لیں گے ہماری طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ تو یہاں سے ظاہر کیا ہو رہا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ محبت بھی شدید ہونی چاہیے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے، مسجد سے اذان کی آواز آ جائے تو مسلمان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔